إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، بڑی خوبیوں والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو آخری پیغمبر خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت نے جن کی ذات مبارکہ پر دین اسلام کی تکمیل فرما دی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں تم سب کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، تمام صحابیات پر، کل مومنین اور کل مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف اور ہراس کے ساتھ کہ آدمی خوف میں آ گیا، گھبراہٹ میں آ گیا، مبتلا ہو گیا گھبراہٹ میں، خوف اس کے اوپر طاری ہو گیا، اس طریقے سے ہم آزمائیں گے۔ فرمایا والجوع، اور بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، کبھی آدمی کے اوپر بھوک مسلط کر دی جائے گی، فقر و فاقہ مسلط ہو گیا، کھانے کو نہیں ہے، پریشان ہے آدمی، کیا کھائے، کہاں سے کمائے، کیسے کھائے، روزی کم ہو گئی، رزق کم ہو گیا، گھر میں کھانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم آزمائیں گے تمہیں، کبھی یہ بھوک مسلط کر کے آزمائیں گے۔ فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی ایسا ہوگا کہ ہم کمی کر دیں گے، کمی کر دیں گے خود تمہارے اندر، تمہاری جانوں میں، تمہاری جو اولاد ہے، تمہارے جو رشتہ دار ہیں، ان میں سے کسی کو ہم نے اٹھا لیا، ان میں سے کسی کے اوپر پریشانی مسلط کر دی اور ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یا کبھی ایسا بھی ہوگا کہ تمہارا مال کم ہو گیا، تمہاری دکان چلنی بند ہو گئی، تمہارا کاروبار چوپٹ ہو گیا، تمہارے اوپر مالی لحاظ سے پریشانی آ گئی۔ کبھی ایسا ہوا کہ جو پھل ہیں جن کی تم کھیتیاں کر رہے ہو، جو باغات ہیں تمہارے، اس کے اندر ہم نے کمی کر دی۔ یہ ساری کمیوں کا جو تذکرہ کیا اللہ نے، یہ بطور مثال کی ہیں، یہ انہی پر منحصر نہیں ہے، یہ ایک مثال کے طور پر بیان کیا گیا کہ اتنی ساری جیسے چیزیں آتی ہیں، یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، جو دقتیں آ رہی ہیں،
اس میں اہم بات کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ کہ ہم تمہیں آزما رہے ہیں، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور آگے فرمایا ان پریشانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی، اے ہمارے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر، اے محمد مصطفیٰ، آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے، آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اے نبی آپ ان کو خوشخبری سنائیے کہ تم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، جس کامیابی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ تم نے چیز پالی جس کے لیے لوگوں نے رات دن محنتیں کی ہیں، جس کے لیے لوگوں نے آنسو بہائے ہیں، تم نے وہ اللہ کی رضا پالی، اللہ کی جنت پالی، تم نے صبر کرنے کے ذریعے سے جو صبر کیا۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے الذین اذا اصابتہم مصیبت، کہ یہ جو میرے نیک بندے ہیں، اچھے بندے ہیں، جو مومنین ہیں، جو صابرین ہیں، جو صبر کرنے والے بندے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا پریشانی تو سب پر آتی ہے، لیکن ایک مومن پر جب پریشانی آتی ہے تو وہ کافر کی پریشانی کی طرح سے نہیں ہوتی۔ دونوں کا ایٹیٹیوڈ، دونوں کا برتاؤ، دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ ایک مومن جس کا دل اللہ کی محبت سے معمور ہے، جو اللہ کے رضا کو پانا چاہتا ہے، جو اللہ رب العزت کے لیے وفادار ہے، جو موحد ہے، جس کو اللہ پر کامل مکمل بھروسہ ہے، اس کا معاملہ اور ایک بے دین کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ان پر کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی ہے، کسی طرح کی بھی کوئی پریشانی جب ان کے اوپر آ جاتی ہے، وہ فوراً کہتے ہیں قالو، وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم تو سب اللہ کے ہیں۔ ارے ہم ہیں کیا؟ ہمارا وجود کیا ہے؟ ہم تھے ہی کہاں کچھ۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے جس نے ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے جس نے یہ ہاتھ دیے، پیر دیے، آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی۔ آج ہم چل رہے ہیں، بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے، ہم ہیں اللہ کے لیے، اور ہم کو اللہ نے بھیجا ہے دنیا میں، اور یہ زندگی اللہ نے ہم کو دی ہے، میرے مالک نے دی ہے، میرے رب نے دی ہے، میرے آقا نے دی ہے یہ زندگی، میرے مولا نے دی ہے زندگی، میرے اللہ نے یہ زندگی دی ہے مجھے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم پلٹ کر اسی کے پاس پھر جانے والے ہیں۔ ہم آزمائش کے دور میں ہیں، یہ ہمیں اللہ آزما رہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہمارا کیا برتاؤ ہوتا ہے، ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے وفادار رہتے ہیں، صبر کرنے والے رہتے ہیں، دین پر جمے ہوئے رہتے ہیں، ہمیں اللہ کے پاس پلٹ کر جانا ہے، اسی کے پاس حساب دینا ہے، اور اسی کے رضا حاصل کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی جانب سے، ان کے رب کی جانب سے عنایتیں ہیں ان پر، نوازشیں ہیں ان پر، اللہ کا کرم ہے ایسے لوگوں کے اوپر، ایسی اللہ کی رحمت ہے ایسے لوگوں کے اوپر، اور فرمایا اولئک ھم المہتدون، یہی ہیں ہدایت یافتہ لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ جو آزمائش کا لفظ ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے، یہ بہت معنی خیز لفظ ہے۔ آپ اگر اس بات کو سمجھیں، یہ دنیا جو آپ کے سامنے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جس میں ہم سے پہلے کے بہت سارے لوگ رہا کرتے تھے، اور ہمارے بعد بھی بہت سارے لوگ رہیں گے، اور ایک تھوڑی مدت تک کے لیے ہم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر تھوڑی مدت تک کے لیے ہیں، ورنہ یہ چمن یوں ہی رہے گا، اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی، جس کا جب وقت آ جائے گا اٹھ کر چل دے گا۔ یہ جو دنیا میں ہم آپ سب ہیں، یہ اللہ نے دنیا بنائی ہی اسی لیے ہے تاکہ ہمارے اور آپ کے آزمائش ہو، دیکھا جائے کہ کون بندہ ہے
جو اللہ پر ایمان لانے والا ہے، جو اللہ کے نبی کو تسلیم کرنے والا ہے، وہ بندہ مومن بندہ ہوگا جو اللہ اور رسول پر ایمان لانے والا ہو۔ جو بندہ اپنی مرضی پر چلنے والا ہو، جس بندے کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہو جائے، وہ انکار کرنے والا ہو، اللہ کا برا بھلا کہنے والا ہو، اللہ رب العزت سارے اعمال کو سب نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اب ایک قدم ہم آگے بڑھا کر آپ سب کو، آپ کے ذہنوں کو اپیل کرتے ہوئے بات کرنے جا رہے ہیں، آپ اس کو سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں نبی بنا کر بھیجے گئے، اس سے پہلے لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے موجود تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھنے والے موجود، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرکین مکہ بھی تھے، جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیروکار کہتے تھے، نمازیں بھی پڑھنے والے ہیں، اور اللہ کے لیے پیسے نکالنے والے، خیرات صدقات کرنے والے۔ ھذا للہ وھذا لشرکائنا، جب کھیتی ہوتی تھی، فصل ہوتی تھی، کہتے تھے یہ حصہ اللہ کا ہوگا اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے، لات عزا ہبل کا ہے۔ یہودی بھی اللہ کی عبادت کرنے والے، عیسائی بھی اللہ کی عبادت کرنے والے، مشرکین مکہ بھی اللہ کی عبادت کرنے والے۔ ذرا سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کیا اس زمانے میں نیک لوگ نہیں تھے؟ نیک لوگ بھی تھے، لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرنے والے بھی موجود تھے، غریبوں محتاجوں میں دان دینے والے، صدقہ دینے والے، ان کی فکریں کرنے وہ بھی موجود تھے، غریبوں کو کھانا کھلانے والے وہ بھی موجود تھے۔ پھر کیا ضرورت تھی اللہ رب العزت کو نبی بھیجنے؟ نبی بھیجنا، اور جب نبی بھیجے گئے تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے نبی بھیجا کیوں، اس کی وجہ بیان فرمائی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو بھی رسول ہم نے جب بھی بھیجا، اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی بات مانی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ تمہارا ذہن تو الگ الگ ہے، ایک آدمی کا ذہن کچھ سوچ رہا ہے، دوسرے کا دماغ کچھ اور سوچ رہا ہے، تیسرا کچھ اور سوچ رہا ہے۔ اس طرح سے تو ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں کے دماغ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، لاکھوں کے دماغ ہیں، اپنی اپنی باتیں ہیں۔ فرمایا کہ سب کی باتوں کا اعتبار نہیں، سب کے ذہنوں کا اعتبار نہیں، سب کے رائے اور خیال کا اعتبار نہیں۔ تم دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو، اب پرچہ ہم دیں گے۔ پرچہ تم نہیں بناؤ گے اپنی مرضی سے کہ تمہارا جو جی چاہا ہم سوال لکھاؤ، ہم نے جواب لکھاؤ چلے آئے، نہیں، پرچہ ہم دیں گے، اللہ رب العزت پرچہ دے گا، اور اس پرچے کا سلیبس بھی متعین ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے جو چاہا جواب لکھ دیا، نہیں، آپ وہ جواب لکھیں گے جو ہمارا نبی بتائے گا، جو ہمارا نبی بتائے گا۔ میرے عزیزو، بہت اہم بات ہم آپ سے کرنے جا رہے ہیں، بہت اہم بات ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ہم لوگ آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں، یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب آزمائش ہے ہمارے اوپر، اور ہمارے لیے صراط مستقیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا گیا ہے۔ اللہ نے ان پر دین نازل فرمایا، اللہ نے ان پر دین اتارا، اور فرمایا کہ اے محمد، اے نبی، تم سنو، جو تمہاری پیروی کرنے والا ہوگا وہ اس جنت میں داخل ہوگا جس کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس شخص کے لیے جو تمہاری پیروی کر کے آئے گا، اور جو تمہاری پیروی کر کے نہیں آئے گا اس کے لیے وہ راستہ کھلا ہوا ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو کچھ لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جانے والے ہوں گے، بیچ میں کوئی راستہ ہی نہیں، بس 2 ہی راستے، یا تو جنت یا تو جہنم، 2 ہی ہیں، یہ تو پاس یا فیل، یا آپ پاس ہے یا آپ فیل ہے۔ اور پاس کیسے ہوں گے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ہاں یہودیوں سنو، اور عیسائیوں تم بھی سنو، اور مشرکین مکہ تم بھی سنو، اور قیامت تک آنے والا ہر انسان سنے،
اس کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، کیا اس کے آئیڈیاز ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ سنو، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام پانا چاہتے ہو، اللہ کی رحمتیں، عنایتیں، نوازشیں، برکتیں چاہتے ہو، تو سنو اے نبی، آپ یہ اعلان کیجیے اور یہ بتائیے لوگوں کے درمیان میں، یہ ہر ایک کے اوپر بات ثابت ہو جانی چاہیے اور ہر ایک کو اس سے واقف ہو جانا چاہیے، اور یہ فائنل بات ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ آخری اور اٹل فیصلہ ہے اور آخری فیصلہ ہے۔ اے نبی، آپ یہ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا دے گا۔ کتنی عجیب بات، اللہ نے ہمارے سامنے سوال بھی رکھ دیا، اللہ نے ہمارے سامنے جواب بھی رکھ دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ساری باتیں، میرے عزیزو، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ساری باتیں، جو اقرار کرنے والا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کی جنت میں داخل ہونے والا ہوگا، مومن صادق ہوگا۔ میں نے لفظ اقرار کہا ہے، اللہ کے رسول کی ساری باتوں کا اقرار کرنے والا۔ کچھ ہیں جو کوتاہی کر بیٹھتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پائے، غلطی ہو گئی، لیکن وہ اللہ کے نبی سے بغاوت کرنے والے نہیں ہیں، اس سے بھاگنے والے نہیں ہیں، وہ یہ کہنے والے ہیں کہ ہم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، ہاں یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالی ہم کو معاف کر دے، یہ الگ، یہ اقرار کرنے والے۔ اور ایک وہ ہیں جو کہیں نہیں صاحب، اللہ کے نبی تو سر آنکھوں پہ، دل کے اندر محبت، لیکن ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، بات ہم فلاں کی مانیں گے، بات ان کی مانیں گے، راستے الگ ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے عمل میں کوتاہی کرنا، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کر لیجیے اللہ رب العزت سے، لیکن آپ باغی نہیں ہیں، آپ گنہگار ہیں، باغی نہیں ہیں۔ باغی وہ ہے جو محمد رسول اللہ سے الگ ہونے والا ہو۔ اب ہم اپنی بات کے کروشل اسٹیج پر آ رہے ہیں، بہت اہم، بڑا نازک معاملہ، عزیزو، انتہائی نازک معاملہ، جنت جہنم کا فیصلہ کر دینے والا معاملہ، اللہ کے رضا اور ناراضگی کو پالینے والا معاملہ، اسی کے درمیان فیصلہ کرنے والا معاملہ، ایک جنت کا ایک جہنم کا، اللہ کے رضا، اللہ کے خلاف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو لوگ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، زکوٰۃ دے رہے تھے، نیک کام کر رہے تھے، صدقات خیرات ہو رہے تھے، غریبوں میں دان پن کرنا اور ان کو کھانا کھلانا، یہ سب جاری تھا، لیکن عقیدہ نہیں تھا، عقیدہ درست نہیں تھا۔ سن رہے ہیں میرے عزیزو؟ عقیدہ درست نہیں تھا۔ یہ گھڑی جو آپ کے سامنے ٹنگی ہوئی ہے، دیکھیے بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، اس میں سب ٹائم بھی لگا ہوا ہے، سوئیاں بھی چل رہی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ گھڑی اپنا وقت غلط بتانے لگے، کچھ مشین خراب ہو جائے، غلط وقت بتانے لگے، تو کیا آپ اسے اپنے گھر میں ٹنگا رہنے دیں گے کہ چلو ٹھیک ہے غلط وقت بتا رہی تو کیا ہوا، ہے تو گھڑی ٹنگی تو ہے، کم سے کم خوبصورت تو لگ رہی ہے، کوئی نہیں کرے گا، اس کا مقصد ہی فیل ہو گیا، اس کا مقصد ہے وقت بتانا۔ اسی طرح انسان کی پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے پیدا ہی اسی لیے کیا انسان کو، اپنی عبادت کے لیے۔ عقیدے کی سوئی اگر درست ہے، عقیدے کی سوئی اگر درست ہے تو آپ درست ہیں، سبحان اللہ۔ اگر عقیدہ آپ کا درست نہیں ہے تو آپ بالکل درست نہیں ہیں، بالکل صحیح نہیں ہیں۔ آپ نے کہا یہ ایسے کیسے کہہ دیا، آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں، امتحان حال ہوتا ہے، ہمارے بچے امتحان دیتے ہیں، سب
جو بڑے ہو گئے وہ امتحان حال سے گزر کے آ گئے ہوں گے، جو ہمارے بچے ہیں امتحان دینے جاتے ہیں، آپ دیکھیں امتحان حال میں کاپی قلم دے کر بچے کو بٹھا دیا جاتا ہے، آدمی امتحان دیتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم یہ کرے، کوئی اسٹوڈنٹ یہ کرے کہ جو اس کو پرچہ ملا اور جو کاپی ملی وہ اس کو لے کر آ جائے اپنے گھر پہ اور اپنے گھر پہ بیٹھ کے لکھے پیپر، یا جو اس کو پرچہ دیا گیا وہ پرچہ اس نے لیا ہی نہیں، وہ کاپی اٹھائی اور ایگزام ہال کے باہر آ گیا اور وہاں بیٹھ کے لکھ رہا ہے اور خوب اچھا لکھ رہا ہے، پوری کاپی اس نے بھر ڈالی، میرے عزیزو اس کی یہ کاپی کاؤنٹ نہیں ہوگی، شمار نہیں کی جائے گی، وہ جو گھر میں لے آیا وہ کاؤنٹ نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اصول کے خلاف ہے۔ اصول یہ ہے کہ اس امتحان حال میں آپ بیٹھیے، جو پرچہ دیا گیا ہے اس کے جواب لکھیے، جو بھی آپ کو آ رہا ہو آپ جواب لکھیے۔ آپ اس اصول کے خلاف نہیں جا سکتے کہ آپ وہ پرچہ ہی نہ پڑھیں اور اپنی مرضی سے لکھنا شروع کر دیں، یا آپ کاپی اٹھائیں اپنے گھر پہ آ جائیں، کاپی اٹھائیں امتحان حال کے باہر بیٹھ کے لکھنا شروع کر دیں اور کہیں کہ ہم نے لکھا تو سب صحیح ہے۔ نہیں، اصول توڑ دیا آپ نے۔ جب اصول توڑ دیا تو یہ کاپی یہ چیک ہی نہیں کی جائے گی، یہ کاپی ممتحن جو ایگزامنر ہے وہ چیک ہی نہیں کرے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا، اے میرے بندو، جب قیامت کا دن ہوگا اور جب تم آؤ گے ہمارے سامنے اور جب میزان رکھی جائے گی اور جب نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، کسی کا کم ہے کسی کا زیادہ ہے، کسی نے گناہ کیے ہیں کسی نے نیک کام بھی کیے ہیں، کسی کا گناہ ثواب برابر ہے، کسی کے گناہ زیادہ ہیں کسی کے ثواب زیادہ ہیں، جب یہ اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے نامہ اعمال کو ہم میزان پر رکھیں گے ہی نہیں، یہ اجازت ہی نہیں ہوگی کہ ان کے نامہ اعمال کو رکھے جائیں۔ ارے صاحب ہم نے تو بڑی نمازیں پڑھی ہیں، ارے ہم تو بڑے صدقات خیرات کرتے تھے، ارے ہم تو غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، ہم تو کپڑے پہنایا کرتے تھے، ہم تو یوں اچھے کام کیا کرتے تھے۔ وہ سارے اعمال ادھر ہیں، ادھر فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کو میزان پر رکھیں گے ہی نہیں۔ ارے بھائی میزان پر کیوں نہیں رکھیں گے؟ کیا وجہ ہے؟ میزان پر اس لیے نہیں رکھا جائے گا کیونکہ عقیدہ صحیح نہیں۔ اسی بنیاد کو بتانے کے لیے سارے انبیاء کرام بھیجے گئے اور اسی بات کو بتانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا کہ آپ کی زبان سے عقائد بتا دیے جائیں، اعمال بتا دیے جائیں، طریقہ بتا دیا جائے۔ آپ کو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے جو اللہ نے بتایا ہے، محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، آپ اپنی مرضی سے عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ پوچھا گیا اللہ کہاں ہے؟ اللہ صاحب تو ہر جگہ ہے۔ نہیں، ایسے کیسے؟ ٹھہریے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک خاتون آتی ہے، عورت آتی ہے، آپ اس سے پوچھتے بتاؤ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ کہتی فی السماء، آسمان میں ہے۔ آپ مسکراتے ہیں، کہتے میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، دعوها فإنها مومنہ، چھوڑو اسے، مومنہ ہے۔ اپنی مرضی سے آپ عقیدہ یہ نہیں رکھ سکتے کہ اللہ کے بارے میں آپ کچھ بولیں، کچھ کہہ نہیں سکتے آپ۔ اللہ کے بارے میں اگر عقیدہ خراب ہو گیا، رسول اللہ کا بتایا ہوا طریقہ باقی نہ رہا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے عقیدے پر آپ نہیں ہیں، تو وہ عقیدے کی سوئی آپ کی خراب ہو گئی، اعمال اس پر رکھے ہی نہیں جائیں گے۔ آپ کہیں کہ ہم تو دل کے بڑے اچھے ہیں اور ہم تو نیک ہیں، ٹھیک ہے، اس نیکی کا کوئی اعتبار نہیں اللہ کی نگاہ میں، اس اچھائی کا کوئی اعتبار نہیں اللہ کی نگاہ میں۔ اور میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اچھا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک اچھا، اور برا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک برا ہے۔ ورنہ چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں، ورنہ سب جانتے ہیں کون یہاں کس کا ہے۔ جو اللہ کا وفادار رہا وہ کامیاب ہو گیا،
حضرت ابراہیم کی مثال دی اللہ نے، کہا وہ پورا علاقہ شہر بابل کا پورا علاقہ سب کفار، سب مشرک، ایک توحید کی شمع روشن کرنے والا ایک شخص پورے علاقے میں دور دور تک کوئی توحید پر نہیں، سب مبتلا شرک، صرف ایک بندہ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے اپنے کلام میں ان کی تعریف کی، انہیں خلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیل انہیں قرار دیا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا اس عقیدے توحید کی وجہ سے۔ یہ ہے بڑا نازک معاملہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہ آندھیاں چل رہی ہیں فتنوں کی، یہ وار چل رہی ہے آئیڈیاز کی، فیس بک آ گیا، انسٹاگرام آ گیا، سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارمز آ گئے۔ اب ایسے دجال بیٹھے ہیں جن کے قلم کے اندر طاقت رکھ دی گئی، ایسے دجال بیٹھے ہیں جن کی زبان بڑی شیریں ہے، بڑی میٹھی ہے، اور وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، آپ کے جذبات کو ابھار دیا، آپ کے خیالات کو ابھار دیا، اور وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ دکھائی دینے والی چیزیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں، میرے عزیزو دھوکے میں نہ آؤ، اللہ اور رسول کی طرف پلٹو۔ اللہ اور رسول کیا کہتے ہیں؟ ابھی جنگ ہو رہی ہے، یہ جو جنگ جاری ہے یہ آزمائش ہے ہماری، آپ کی، ہماری خواتین غور سے سنیں، ہم سب کی آزمائش ہے۔ ہمارا قدم کس کے لیے ہے؟ ہماری زبان کس کے حق میں ہے؟ ہم کس کے خلاف ہیں؟ اب سنو، ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار تھے، کل بھی اور آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم تمام مومنین، سارے مسلمان، سب اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہیں، اس کے جو خلاف ہو ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہمیں اچھی اچھی باتیں نہ دکھاؤ، ہمیں عمدہ عمدہ تقریریں نہ سناؤ، ہمیں اچھی چکنی چپڑی باتیں نہ پیش کرو، ہمیں یہ بتاؤ کہ جو عقیدہ محمد رسول اللہ کا، کیا تمہارا وہ عقیدہ ہے؟ اللہ کے رسول نے اور اللہ نے صحابہ کرام کی جو قرآن میں تعریف کی اور ہمارے رسول نے اپنی زبان سے جو تعریف کی، کیا تم اس تعریف پر پورے اتر رہے؟ کیا تمہارا عقیدہ وہی ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر جان لو، ارے ہم تو اچھی طرح سے جانتے ہیں، جب ایران کے اندر انقلاب آیا تھا، خمینی کا انقلاب، اور خمینی نے کتاب لکھی تھی الامامۃ الکبریٰ کے نام سے، ہم تو اس وقت سے آپ کو جانتے ہیں، جس میں لکھا تھا کہ ہم مکے اور مدینے تک اپنی سرحدیں قائم کریں گے اور ہم حکومت لے کر آئیں گے، اور وہ اسلامی ایسی حکومت ہوگی جس میں ہم حضرت ابو بکر، جو ابو بکر ہیں ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ، ان کو قبروں سے اکھاڑیں گے اور ان کو سولی پر لٹکائیں گے اور ان کو ماریں گے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ ہماری آپ کی ماں، ان کے بارے میں کہا گیا ان کو ہم ان کی قبر سے نکالیں گے اور ان کے اوپر پتھر چلائیں گے، عقید رجم چلائیں گے، ان کو کوڑے ماریں گے۔ یہ زانیہ تھی، نعوذ باللہ، ہم تو نقل کفر نباشر، ایسے عقیدے رکھنے والے۔ اور اس وقت، جس وقت یہ اعلان کیا گیا، عرب سارے ممالک سب چوکنا ہو گئے، اس وقت چوکنا ہو گئے تھے، اور اس وقت انہوں نے ایران سے اپنی لڑائی کا اعلان کر دیا تھا۔ چونکہ یہ طاقتور تھے لہذا انہوں نے اس وقت مدد لی تھی بہت سارے ان لوگوں سے جو غیر مسلم تھے۔ تاریخ ہے یہ لکھی ہوئی بات ہے، کہیں چھپی ہوئی نہیں ہے، سب موجود ہے۔ جن کے عقائد ہوں باقاعدہ، جب اسرائیل پر بم گرنے سے زیادہ عربوں کے اوپر بم گر رہے ہوں، ہمیں آپ کی خود سے نیت کا خوب اچھی طرح سے پتا ہو، چونکہ لوگ پڑھنے لکھنے میں دلچسپی بہت کم رکھ رہے ہیں لوگ، بہت افسوس کی بات ہے، اس لیے ان حقیقتوں سے لوگ واقف نہیں ہیں، ورنہ کتابیں موجود ہیں، عقائد موجود ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ بالکل صاف ستھرا ہو جانا چاہیے، واضح ہو جانا چاہیے۔
ہم مرتے دم تک اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں. جو بھی آندھیاں آئیں، جو بھی پریشانیاں آئیں، جو بھی دقتیں آئیں، گھر کے مسئلے ہوں یا باہر کے مسئلے ہوں، دنیا کے پورے مسئلے ہوں، ہم نے ایک راہ پکڑ لی ہے جس راہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. کیا فرمایا؟ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں نے تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، روشن راستے پر چھوڑا ہے. لیلھا کنہارھا، راتیں بھی اس کی اتنی چمکدار ہیں جتنا کہ دن، اور جو اس سے الگ ہٹے گا وہ گمراہی میں جا پڑے گا. میرے عزیزو، آج اپنے عقیدے، اپنے دماغ، اپنے ذہن کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم اللہ اور رسول کے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ ان کی باتوں کا اقرار کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے دلی جذبات ان کے ساتھ میں ہیں کہ نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں، ان کے صحابہ کے ساتھ میں، صحابیات کے ساتھ میں، محدثین و محدثات کے ساتھ میں، اہل الحدیث کا جو یہ عقیدہ ہے، ہم اس عقیدے پر ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ ہیں، اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو مرتے دم تک اسی پر باقی رکھے اور استقامت عطا فرمائے، ہمیں قوت اور طاقت عطا فرمائے. اور اگر ہم نہیں ہیں تو میرے بھائیوں پلٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، آ جاؤ کہ یہی جنت کا راستہ ہے، اس کے علاوہ سارے راستے جہنم کے راستے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کھلم کھلا ڈرانے والے کی طرح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھلم کھلا، دو ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، پیچیدہ باتیں نہیں ہیں، صاف صاف باتیں ہیں. آپ اللہ اور رسول کے عقیدہ ہے آپ کے پاس میں، آپ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے. نہیں ہے تو اپنے عقیدے کو چینج کیجئے اور اللہ اور رسول کے ساتھ میں آ جائیے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی باتوں پہ اپنی باتوں ختم کرتا ہوں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ امرکم بامر بدأ فیہ بنفسہ وثنى بملائکتہ مسبحۃ لقدسہ وثلث بکم ایھا المؤمنون حیث قال مخبرا وآمرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والرسل وعلی جمیع الصحابة رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم واشکروا علی نعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. واقیموا الصلاۃ.